ہند کے مسلمانوں کے لحاظ سے اور ان برہمنوں کو جواب دینے کے لیے ہند کی سرزمین کی رجسٹری پیش کر رہا ہوں کہ ابھی مندر بنانے والوں کا نام و نشان بھی نہیں تھا، یہ ساری زمین میرے نبی کے نام لگ چکی تھی۔ حدیث پیش کر رہا ہوں، یہ حلیۃ الاولیاء کے اندر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 99، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نازل آدم الہند، کہ سیدنا آدم علیہ السلام کا نزول جنت سے جب ہوا تو زمین پر جس حصے پہ ہوا وہ یہ پاک و ہند کی سرزمین تھی۔ اس وقت پورے علاقے پر ہند کا لفظ بولا جاتا تھا۔ کہتے ہیں فاستوحشا، حضرت آدم علیہ السلام جنت میں ہر وقت فرشتوں کے جھرمٹ میں رہتے تھے، اب اتنی کھلی زمین پہ آئے اور دوسرا انسان ہی کوئی نہیں، انہیں وحشت محسوس ہوئی کہ میں کہاں آ گیا ہوں، اجنبیت محسوس ہوئی، پردیسی محسوس ہوئی۔ تو رب ذوالجلال نے انہیں زمین کے ساتھ مانوس کرنے کے لیے اہتمام کیا۔ وہ اہتمام یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، فنازل جبریل فنادى بالاذان اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وحشت دور کرنے کے لیے روئے زمین پر سب سے پہلے ہند کے علاقے میں یہ اذان جو آج پوری کائنات کی مساجد میں گونجتی ہے، یہ جب سب سے پہلے انسان اور پہلے نبی زمین پر آئے تو ہند کے علاقے میں یہ اذان پڑھی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جبریل علیہ السلام نے ان کا دل لگانے کے لیے اذان پڑھی، اور پڑھتے پڑھتے پہنچے اشہد اللہ الہ الا اللہ، اور پھر پڑھا اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہندوستان میں جھگڑے ہوتے ہیں، وہ برہمن اور ہندو کہتے ہیں یہ مسجد جو ہے اس کی جگہ اصل میں ہمارا مندر تھا، یہ فلاں فاتح آیا اور اس نے مندر گرایا اور مسجد بنائی۔ میں ہند کے مسلمانوں کے لحاظ سے اور ان برہمنوں کو جواب دینے کے لیے یہ ہند کی سرزمین کی رجسٹری پیش کر رہا ہوں کہ ابھی مندر بنانے والوں کا نام و نشان بھی نہیں تھا، یہ ساری زمین میرے نبی کے نام لگ چکی تھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے جب یہ سنا اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ اس سے پہلے بھی کئی مواقع تعارف کے گزرے ہوئے تھے، وہ بھی میں پیش کروں گا، لیکن زمین پر جب پہلی مرتبہ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام نے سنا تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا اور جبریل علیہ السلام سے کہا وَمَن مُحَمَّدٌ هَذَا، یہ محمد کون ہیں جن کے لیے تم گواہی دے رہے ہو ان کی رسالت کی؟ تو انہوں نے کہا ہذا آخر ولدک من الانبیاء، یہ محمد ختم نبوت کے تاجدار ہیں۔ یعنی یہ گولڈن جوبلی تو اس بات کی ہے کہ ایک دجال اور اس کے ماننے والوں کو غیر مسلم اقلیت آئینی طور پر قرار دیا گیا، ورنہ ختم نبوت کا نعرہ تو اس وقت بھی لگ رہا تھا جب بر صغیر پاک و ہند میں حضرت آدم علیہ السلام کا نزول ہوا، اور پہلے نبی ان کا قدم جب دنیا پہ لگا تو ساتھ ہی میرے محبوب علیہ السلام کی رسالت کا نعرہ بھی تھا اور ختم نبوت کا نعرہ بھی تھا۔